دیکھتے رہیے آپ کی نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام پوائنٹ آف ویو کے ساتھ میں ثناء الرحمان ثانی۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام کی طرح یہ پروگرام ہم نے خاص طور پر کسانوں کی آگاہی کے لیے اس کا آغاز کیا ہے۔ وہ کسان جو کہ ہمارے معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، زراعت کا پیشہ جو بیسیکلی پاکستان کی بنیاد کو وہ ساری اشیاء فراہم کرتا ہے جو پاکستان کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، اس کی پروسپیرٹی کے لیے ضروری ہیں، وہ سارے عوامل پاکستان کی زراعت مہیا کرتی ہے۔ پاکستان کی زراعت پاکستان کی جی ڈی پی کا تقریباً 18% تک کنٹریبیوشن کرتی ہے، اور پاکستان کی لیبر فورس کا تقریباً 40% سے زیادہ جو حصہ ہے وہ زراعت سے منسلک ہے۔ تو زراعت کا شعبہ جو کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے ہمارے بہت سے حکمرانوں کی عدم ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں توجہ کا شکار ہو کر آہستہ آہستہ پستی کی طرف گامزن ہے، اس کو سہارا دینے کا یہ جو ہمارا مشن ہے، اسی سلسلے میں آج کا ہمارا پروگرام ہے۔ آج کا ہمارا پروگرام گزشتہ پروگرام سے ہی پیوستہ ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے آم۔ پاکستان میں جو آم ہے، جس کی پیداوار اس وقت پورے خطے کے اندر اور جس کا ذائقہ، اس کی کوالٹی پورے خطے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی، کوئی اس کی مثال نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی گزشتہ کئی سالوں سے آہستہ آہستہ زوال کی طرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ گامزن ہو چکا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، بہت سے کیڑے مکوڑے، نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں، اور کیونکہ عدم توجہ کا شکار ہے ہماری زراعت کا پیشہ، اس کی وجہ سے ان کے اوپر سائنٹیفکلی اچھے طریقے سے کام نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو آج ہم انہی کچھ پہلوؤں کے اوپر بات کریں گے۔ ناظرین، آم کا تیلا ایک عام بیماری ہے جو آم کے پودوں کے اوپر بکثرت پائی جاتی ہے، اور آم کا تیلا آم کی تقریباً پیداوار کا 25 سے 60% تک کمی کا باعث بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تھرپس کی بیماری ہے۔ ان دو میجر جو بنیادی بیماریاں ہیں، یہ کیڑے مکوڑے ہیں جو بیسیکلی آم کی پیداوار کے اوپر خاطر خواہ اثر انداز ہو رہے ہیں، ان کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ ناظرین، یہ مخروطی رنگ کا، مٹیالے سے رنگ کا جو کیڑا ہے آم کا تیلا، یہ اور اس کے جو بچے ہیں، یہ دونوں ہی، اور اگر ہم ان کا موازنہ کریں تو آم کے تیلے کے جو اس کا بچے ہوتے ہیں یہ زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ یہ اس کے شگوفوں کے اوپر، نرم نرم ٹہنیوں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ستمبر کا، اگست کا موسم آتا ہے، ذرا سا معتدل موسم آتا ہے، یہ اپنی جو آپ کہہ سکتے ہیں کمین گاہوں سے، اپنی پناہ گاہوں سے، اپنے مورچوں سے نکل آتے ہیں اور آ کر آم کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں، جیسے ہی موسم سرد ہوتا ہے یا بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، یہ دوبارہ ایسے علاقوں میں یا پودوں کے اندر، ایسی جگہوں کے اندر چھپ جاتے ہیں جہاں پر ہوا کا اور روشنی کا خاطر خواہ انتظام نہیں ہوتا۔ ایسی پناہ گاہوں میں یہ جا کر چھپ جاتے ہیں اور معتدل موسم آنے کا انتظار کرتے ہیں، اور جیسے ہی معتدل موسم، ان کا خوشگوار موسم آتا ہے، وہ دوبارہ کھیت کے اوپر، فصل کے اوپر، آم کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور ہماری پیداوار میں خاطر خواہ کمی کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے سدباب کے اوپر جہاں پر بہت سی کیمیائی ادویات ہیں، لیکن یہاں پر ہم جو 2-3 اہم بات آپ کی گوش گزار کروانا چاہتے ہیں۔ ناظرین، اس کے اوپر جو کیمیائی ادویات کا استعمال ہے، کوشش یہ کریں کہ موسم سرما میں صبح اور شام کے وقت، اور موسم گرما میں دوپہر کے وقت اس کا استعمال کریں۔ اور لیکن اس سے بھی آسان حل جو زیادہ کارآمد ثابت ہوا ہے آم کے تیلے کے خلاف، کہ جیسے ہی آپ پھل کو اس سے چن لیں، پھلوں کی آپ کہہ سکتے ہیں پکنگ کر لیں، اس کے بعد نئی فصل یا نئے آم کے جو پودے لگانے ہیں، اس کی فصل تیار ہونے سے پہلے، پھل لگنے سے پہلے ہی آپ ایسا کریں کہ کچھ چھدرائی کر دیں، کچھ آپ ان کے تنوں کو اس حساب سے اس کی پروننگ کر دیں، کٹ کر دیں ان کچھ تنوں کو، آم کے تنوں کو، تاکہ جو پودا ہے اس پر اچھے طریقے سے ہر طرح سے ہوا کا گزر ہو سکے۔ یہ آپ کی جو کام ہوگا، یہ آپ کی آئندہ آنے والے آم کے پودوں میں زیادہ پیداوار حاصل کرنے میں اور بہتر کوالٹی کی پیداوار حاصل کرنے میں انتہائی اہم ہوگا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے تھرپس کے اوپر۔ ناظرین، تھرپس کا جو مسئلہ ہے یہ گزشتہ کئی سالوں سے بہت بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، حالانکہ پہلے یہ اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کے سدباب کے لیے فوری طور پر آپ اپنی فصل کے اندر سے گلاب کے، مرچوں کے، اس طرح کے پودوں کا فوری طور پر خاتمہ کر دیں، کیونکہ یہ تھرپس کے کیڑوں کے لیے یہ جو بچے ان کے ہلکے پیلے رنگ کے ہوتے ہیں، اور پھر یہ جو براؤن سے کلر کے، بھورے سے رنگ کے یہ جو
گول گول سے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، یہ ان کی بہترین افزائش کی ان کی پناہ گاہ ہے۔ یہ جو پودے ہیں گلاب کے یا پھر جو مرچوں کے پودے ہیں، تو ان کا فوری طور پر آپ ایک طرح سے کلا کما کر دیں تو یہ آپ کی فصل کے لیے، آم کے پودوں کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ اس کے بعد جو سب سے اہم کام ہے ناظرین، کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے کچھ بائیو کنٹرول، جس کو ہم سائنٹیفکلی کہتے ہیں، کچھ ایسے کیڑے مکوڑے تھے جو تھرپس کے خلاف نیچرلی، قدرتی طور پر ایک طرح سے ہمیں ایک حفاظتی ڈھال مہیا کرتے تھے۔ ان میں ہماری مکڑی، شکاری تھرپس یہ سر فہرست تھے، لیکن گزشتہ کئی سالوں سے جو اندھا دھند اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، یہی بات ظاہر کرتا ہے کہ جو اس کو ختم کرنے والے کیڑے مکوڑے تھے، مکڑی تھی یا شکاری تھرپس تھا، ان کی خاطر خواہ کمی ہوئی ہے۔ یہ جو کسان دوست کیڑے تھے، ان کی کمی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہم اندھا دھند کیڑے مکوڑوں کے ختم کرنے کے جو ادویات ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، جہاں پر ہمیں 500 ملی لیٹر فی منٹ ادویات کی ضرورت ہوتی ہے، ہم 300 ملی لیٹر تک ضائع کر رہے ہیں، جس کا سراسر نقصان ہماری جیب کو ہے، ہمارا خرچہ، ہماری آمدن میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر فضائی آلودگی، زمینی آلودگی میں خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو ہمارے کسان دوست کیڑے تھے، جو قدرتی طور پر ان کیڑے مکوڑوں کو روکتے تھے، ہمیں ڈھال مہیا کرتے تھے ان کیڑے مکوڑوں کے خلاف، ان کو ختم کر دیا ہے ہم نے خود ہی ان زہریلی ادویات کا بے جا استعمال کر کے، اور اس کا نقصان ہمیں ان بہت سی صورتوں میں ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو ناظرین، آپ سے پھر گزارش ہے اس پروگرام کے توسط سے کہ آپ ہولوکون نوزل استعمال کریں جو صرف ایک سوراخ پر مشتمل ہو، اور آپ یہ کوشش کریں کہ ایک وقت میں صرف ایک رو کے اوپر ہی آپ کیڑے مار ادویات کا سپرے کریں، اور ایک سوراخ سے زیادہ سوراخ والی نوزل استعمال نہ کریں، اور ایک سوراخ والی بھی وہ سوراخ والی نوزل استعمال کریں جس کا سائز چھوٹا ہو، کیونکہ اگر زیادہ بڑے سائز کے اس کے اندر سے ڈراپس کیڑے مار ادویات کے وہ جو ادویات کے قطرے گریں گے تو وہ زیادہ بھاری جو قطرے ہوں گے وہ اس کے پتوں سے سلپ ہو کر، اس سے پھسل کر جڑوں میں گر جائیں گے، اور جس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہم بات کر چکے ہیں پہلے بھی کئی دفعہ کپاس کے اوپر۔ کپاس کی اس وقت سوئنگ ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے، لیکن اس سلسلے میں ایک اہم قدم جو آپ نے اٹھانا ہے، اور یہ آپ کے ہی فائدے کے لیے ہے، الٹیمیٹلی اگر آپ کا فائدہ ہے تو ملک کا بھی فائدہ ہوگا۔ ناظرین، خشک گوڈی پہلے پانی کو لگانے سے پہلے اگر آپ کر لیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ سود مند، فائدہ مند اور بارآور ہوگا۔ ناظرین، اگر ایک خشک گوڈی ہو جائے جو جڑی بوٹیوں کو جڑ سے ختم کر دے، اٹ سیٹ کے پودے ہیں، اس طرح کی دوسری جڑی بوٹیوں کو بالکل ختم کر دے، تو یہ ہماری کپاس کی فصل کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں یہ سفید مکھی کی افزائش کا بہترین آپ کہہ سکتے ہیں کہ پناہ گاہ ہیں، یا ان کی افزائش کے لیے بہترین جگہ ہے۔ اور بیسیکلی سفید مکھی ہے جو کاٹن لیف کرل وائرس، جو کاٹن کے کپاس کے پتوں میں مرور کی بیماری عام ہو چکی ہے، جس کے اوپر ہماری ادویات بھی اچھے سے کام نہیں کر رہی، اس کی بیسیکلی جو افزائش ہے وہ یہی، اور اس کی جو ٹرانسمیشن ہے اس کے پیچھے یہی سفید مکھی جو ہے یہ کار فرما ہے۔ یہی سفید مکھی جو ہے جس کی وجہ سے اس بیماری میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، اور یہ مکھی جو ہے یہ ہماری آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو جنگلی بوٹیاں ہیں، یہ جو اٹ سٹ ہے، اس طرح کی دوسری ہزار دانی، اس طرح کی دوسری بہت سی جو جڑی بوٹیاں ہیں، ان کے اندر یہ افزائش کرتی ہے، اپنی نشو و نما پاتی ہے، اپنی نسل کو بڑھاتی ہے، اور آخر کار ہماری فصل کو بے تحاشا نقصان پہنچاتی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے وسائل اجازت دیں تو ہر وتر کے آنے کے بعد، ہر آبپاشی کے بعد، بارش کے بعد اگر آپ پھر گوڈی کر لیں، لیکن گوڈی اس طرح کریں کہ وتر ضائع نہ ہونے پائے، جڑوں کو نقصان نہ ہو پائے، تو اس سے فصل کو بے تحاشا اضافہ ہوگا، بے تحاشا فائدہ ہوگا۔ ناظرین، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے ہی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جہاں پر ہمیں 500 ملی لیٹر فی منٹ کی ضرورت ہے کپاس کے اوپر کیڑے مار ادویات کی، ہم اتنے زیادہ سوراخوں والی نوزل کو استعمال کر کے اس کے اوپر بے تحاشا ادویات کا سپرے کر کے بہت سی صورتوں میں اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری گزارشات کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان جو کہ دنیا کے سر فہرست ممالک میں شامل ہے، چوتھا بڑا ملک ہے جو
चौथा बड़ा मुल्क है जो कि दुनिया को कपास बरामद करता है। पाकिस्तान की कपास पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से आहिस्ता आहिस्ता जो हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से और हमारे मीडिया की लाताल्लुकी की वजह से, बेहिसी की वजह से, जो हमारा आम किसान नई आने वाली टेक्नोलॉजी से बिल्कुल एक तरह से आप कह सकते हैं कि लाताल्लुक होकर बैठा है, ला इल्म होकर बैठा है, उसका नुकसान हमें ये हुआ कि जैसे ही हमारे तीसरे वज़ीर ख़जाना ने अपना जो आप कह सकते हैं कि वज़ारत का कलमदान हासिल किया, वज़ारत के ओहदे पर फायज हुए थे, उन्होंने भारत से जहाँ पर चीनी बरामद करने का फ़ैसला किया था, वहीं पर ही उन्होंने दरामद करने का, कपास दरामद करने का भी फ़ैसला किया था अपनी कमेटी के अंदर, और जिसको अप्रूव वज़ीर आज़म साहब ने कर लिया था। ये एक अलग दास्तान है कि फिर जब वफाकी काबीना की कमेटी हुई तो फिर हुकूमत ने अवाम के रद्द-ए-अमल से बचते हुए इसको दोबारा अंडू कर दिया और इसको अमली जामा नहीं पहुंचाया। लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा मुल्क जो सरे फहरिस्त ममालिक में शामिल था कपास को एक्सपोर्ट करने में, आज वो इस नहज पर आ चुका है, आज वो इस दहलीज पर खड़ा है कि अपने हमसाया मुल्क से, जिससे हमारे दुश्मनी के ताल्लुकात हैं, जिसने कश्मीरियों के ऊपर सांस, पानी, खाना हर चीज़ बंद किया हुआ है, उससे दरामद करने के बारे में सोच रहे थे। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कपास जहाँ पर ना सिर्फ हमारे मुल्क के किसानों के लिए कैश क्रॉप है, आमदन को बढ़ाने का ज़रिया है, वहीं पर आपके लिए एक इखलाकी फ़र्ज़ भी है कि आप इन सारी तजावीज़ पर गौर करें, अपनी ज़ाती अना को एक साइड पर रख के, जहाँ ना सिर्फ आप अपने घर की आमदन में इजाफा करेंगे, वहीं पर आप हमारे मुल्क, हमारे मजमूई घर के लिए, हमारा जो इज्तिमाई तौर पर घर है, उसकी भी तरक्की के अंदर एक अहम और करामद किरदार अदा करेंगे। तो आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए आपकी न्यूज़।